الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین المتین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات محترم، میں نے جس آیت کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا اس پر کچھ دیر گفتگو کرنے سے قبل ہمارے اور آپ کے آقا، وہ آقا جن کا چہرہ والضحا ہے، وہ آقا جن کا کاکل واللیل اذا سجا ہے، وہ آقا جن کی نگاہ ما زاغ البصر وما طغى ہے، وہ آقا جن کی زبان وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی ہے، وہ آقا جن کا سینہ الم نشرح لک صدرک ہے، وہ آقا جن کا مقدس ہاتھ ید اللہ فوق ایدیہم ہے، وہ آقا جن کا انکسار انما انا بشر مثلکم ہے، وہ آقا جن کی حقیقت قد جاءکم من اللہ نور ہے، وہ آقا جس کے آسمان سے اترنے کا مزاج والنجم اذا ہوا ہے، وہ آقا جن کے دل کی صفائی وما ضل صاحبکم ما غوا ہے، وہ آقا جن کا انکسار انما انا بشر مثلکم ہے۔ اس آقا کے مقدس بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ پڑھے باواز ابن اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الاکرم وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین حضرات، یہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہے اور اسی کی 3 تاریخ کو تاجدار دو عالم سید الکونین امام الانبیاء حبیب کبریا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری صاحبزادی مخدومہ کائنات ملکہ فردوس بری نور چشم رحمت للعالمین حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ راکیہ ساجدہ نیرہ منورہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال با کمال ہوا۔ 3 رمضان مبارک کو حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم اپنی شفیق رفیقہ حیات کی رفاقت سے محروم ہو گئے۔ حسنین کریمین کی مادر مہربان ہمیشہ کے لیے ان سے جدا ہو گئی۔ قرآن کی لوریاں سنا کر سلانے والی ماں ابدی نیند سو گئی۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو سینے سے لگانے والی ماں دار فانی سے رخصت ہو گئی۔ تاجدار حل عطا کا گھر خالی ہو گیا۔ مدینہ منورہ کی پاک بیبیا عکس مصطفیٰ جگر گوشہ محبوب خدا تصویر رسول سیدہ بطول رضی اللہ تعالی عنہ کی زیارت سے محروم ہو گئی۔ حضرات محترم اور آج بھی سیدنا آفا کی مادر مہربان کے وصال کا جب تذکرہ ہوتا ہے تو غلامان اہل بیت اطہار کی آنکھیں اشک بار ہو جاتی ہے اور دل تڑپنے لگتے ہیں۔ ایسا کیوں نہ ہو، اہل بیت مصطفیٰ کے غم میں ڈوب جانا ہی تو ایمان کی جان ہے۔ چنانچہ اللہ تعالی جل شانہ نے اپنے محبوب اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا ہے، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، یعنی اے محبوب آپ فرما دیجئے میں تم سے اس پر کوئی اجر طلب نہیں کرتا مگر یہ کہ میرے اقربا سے مودت و محبت رکھو۔ حضرات محترم، اس آیہ مقدسہ میں اللہ تعالی جل شانہ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا ہے کہ آپ اعلان فرما دیجئے کہ اے میرا کلمہ پڑھنے والے امتیوں، تمہیں میرے صدقے سے بارگاہ خداوند سے سب کچھ ملا ہے مگر میں تم پر اس سے کوئی اجر طلب نہیں کرتا مگر یہ کہ میرے اقربا سے مودت و محبت رکھو۔ حضرات محترم، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قربا سے مراد کون لوگ ہیں؟ تو آپ نے فرمایا قال علی و فاطمۃ و ولدہما، فرمایا علی، فاطمہ اور ان کے بیٹے۔ حضرات محترم، فرمان مصطفیٰ کے مطابق قربا سے مراد اور کوئی لوگ نہیں بلکہ حضرت علی المرتضیٰ، حضرت فاطمۃ الزہرا اور حضرت حسنین کریمین ہے جن کے ساتھ عقیدت و محبت رکھنا ہم پر واجب ہے اور یہی ہمارا عقیدہ ہے۔ حضرات محترم، شہنشاہ دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد مقدس ہے، الا ان مثل اہل بیتی فیکم مثل سفینۃ نوح من رکبها نجا ومن تخلف عنها ہلک، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک میرے اہل بیت کی مثال تم میں کشتی نوح کی طرح ہے، جو اس پر سوار ہو گیا نجات پا گیا اور جو اس سے پیچھے رہ گیا ہلاک ہو گیا۔ حضرات محترم، آئے میں اور آپ کو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی شان بتاتا چلوں۔ مشکات شریف کی حدیث ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الا ترضین ان تکونی سیدۃ نساء اہل الجنہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ اے فاطمہ کیا تو اس پر خوش نہیں کہ تجھے تمام جنت کی عورتوں کا سردار بنا دیا گیا ہے۔ دوسری جگہ حضرت جمیع بن امیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں ای الناس احب الى رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، قالت فاطمہ فقیل من الرجال قالت زوجها، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نزدیک سب سے محبوب کون تھا؟ فرمایا فاطمہ۔ پھر میں نے عرض کیا مردوں میں سے کون؟ فرمایا ان کے شوہر یعنی حضرت علی المرتضی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم۔ حضرات محترم حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کان اذا سافر کان آخر الناس عہدا به فاطمہ واذا قدم من سفر کان اول الناس به عہدا فاطمہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب سفر کو تشریف لے جاتے تو سب سے آخر میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتے، اور جب واپس تشریف لاتے تو سب سے آخر میں سب سے پہلے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتے۔ حضرات محترم میں آج آپ کو اور فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بتاتا چلوں۔ ایک مرتبہ قریشی عورتیں حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگی اے ابو القاسم، ہمارے یہاں شادی ہے اور یہ درست ہے کہ ہم تمہارے دین سے علیحدہ ہے، مگر رشتہ داری کا لحاظ رکھتے ہوئے آپ اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ کو ہمارے گھر شادی کی تقریب میں بھیج دیں۔ چنانچہ ان کے سوال پر پہلے تو آپ خاموش رہے، پھر فرمایا کہ اچھا تم جاؤ، ہم فاطمہ کو تمہارے گھر بھیج دیں گے۔ چنانچہ وہ چلی گئی اور سرور انبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اے بیٹی، آج قریش کے چند عورتیں میرے پاس یہ درخواست لے کر آئی تھی کہ تم ان کی شادی میں شرکت کرو، اور ہماری شان رحمت و شفقت کا یہی تقاضا تھا کہ ہمارے در پر آیا ہوا کوئی سوال خالی ہاتھ نہ جائے، اس لیے ہم نے ان سے وعدہ کر لیا ہے، اب بتاؤ تمہارا کیا ارادہ ہے؟ تو جناب سیدہ نے عرض کیا ابا حضور، آپ کا حکم سر آنکھوں پر، مگر میں سوچ رہی ہوں کہ وہاں قریش کے سرداروں کے عورتیں بیش قیمتی لباس میں ملبوس اور سونے چاندی کے زیور سے آراستہ ہوگی، اور میرا پھٹا پرانا لباس اور پیوندر چادر کو دیکھ کر نہ صرف میرا مذاق اڑائے گی بلکہ اسلام اور آپ کی شان رسالت میں بھی زبان درازی کرے گی۔ ابا حضور، آج میری امی جان حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا زندہ ہوتی تو سارا انتظام فرما دیتی، مگر اس دار فانی سے رخصت ہو گئی تو کملی اعلیٰ کا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے بیٹی، پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، زنان قریش دنیاوی زیور سے مزین ہے اور تمہارے پاس دولت ایمان ہے، وہ تو صرف مکہ کے سرداروں کی عورتیں ہیں، اور تم سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیٹی اور جنت کے عورتوں کی سردار ہو، ان کے پاس دنیا کا ساز و سامان ہے اور تمہارے پاس دولت ایمان۔ ابھی حضرت تاجدار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ابھی یہ فرما ہی رہے تھے کہ حضرت جبریل حاضر ہوئے اور علیہ الصلوۃ والسلام پیش کرنے کے بعد عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ تعالی جل شانہ کا ارشاد مقدس ہے کہ آپ اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے ارشاد فرما دیں کہ اپنے پھٹے پرانے لباس سے ہرگز پریشان نہ ہو، بلکہ وہ اسی لباس میں قریش مکہ کے سرداروں کے عورتوں میں جائے اور ہماری قدرت کا نظارہ دیکھے۔ جناب سرور کائنات فخر موجودات رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ مجدہ جہاں فضا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو سنایا۔ جب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے مجدہ جہاں فضا سنا تو اپنا سر پھٹے پرانے چادر کو سر پر رکھ کر سوئے خانہ شادی روانہ ہو گئی، اور ادھر قریش کے عورتیں انتظار کر رہی تھی کہ چاند کے 2 ٹکڑے کرنے والے نبی کی بیٹی اس شان سے آتی ہے۔ چنانچہ وہ راہ دیکھ ہی رہی تھی کہ یکایک کانوں میں آواز آئی کہ قریشی عورتوں ادب و احترام کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ اور تعظیم بجا لاؤ، اس لیے کہ شہزادی کونین جگر گوشہ رسول الثقلین تشریف لا رہی ہیں۔ چنانچہ وہ عورتیں کھڑی ہو گئی اور کیا دیکھتی ہے کہ ملکہ فردوس بنی نور چشم رحمت للعالمین سیدۃ نساء العالمین اس شان سے تشریف لا رہی ہیں کہ ان کے ملبوسات سے پھوٹنے والے انوار سے در و دیوار روشن ہو رہے ہیں۔ حضرات محترم، اور سینکڑوں کنیزیں ان کے ساتھ چل رہی ہیں، کسی نے ان کا چادر مبارک کو تھام رکھا ہے، تو کوئی پنکھا جھل رہا ہے، تو کوئی ان کے خاک پا کو بوسہ دے رہا ہے۔ جب قریش کی عورتوں نے یہ دیکھا کہ جناب سیدہ نے ایسا بہترین لباس زیبتن فرما رکھا ہے
تو چنانچہ تو جناب سیدہ نے ایسا بہترین لباس زبیتن فرما رکھا ہے، چنانچہ آپ کے اس لباس سے اور عزت و کرامت سے کئی عورتیں قید کفر سے رہا ہو گئی اور اسلام قبول کر لیا۔ حضرات محترم، آئے میں آپ کو دوسرا واقعہ سناتا چلوں۔ حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ دربار رسالت سے گھر تشریف لائے تو جناب سیدہ نے عرض کیا، اے تاج من، اے سر تاج من سلامت، کیا وجہ کا آج آپ کر تاخیر سے تشریف لائے ہیں؟ تو حضرت علی المرتضیٰ نے عرض کیا، میں اپنے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھا اور آپ اپنے ارشادات عالیہ سے ہمیں مستفید فرما رہے تھے اور میں بھی ان کی پیاری پیاری باتیں سن رہا تھا، اس لیے دیر ہو گئی۔ تو جناب سیدہ نے عرض کیا، آج آپ میرے ابا جان سے کیا سن کر تشریف لائے ہیں؟ تو جناب سیدہ تو حضور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آج میرے آقا علیہ السلام نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی بیٹی کے جہیز کا بھی ذکر فرمایا تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بیٹی، حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی بیٹی کو جہیز میں ایسی جوتی دی تھی جس میں جواہرات جڑے ہوئے تھے، اور اپنے داماد کو ایسا تاج دیا تھا جس میں ہیرے اور موتی لگائے ہوئے تھے۔ چنانچہ جناب سیدہ نے جب یہ سنا تو ان کے دل میں خیال آیا کہ شاید میرے شوہر نے بات اس لیے دہرائی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی بیٹی کو جہیز میں بہت کچھ دیا تھا اور میرے جہیز میں بڑا مختصر سامان تھا۔ چنانچہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم رات کو سوئے تو خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ جناب سیدہ رضی اللہ تعالی عنہا جنت میں عرفہ و اعلیٰ مقام پر نورانی تخت پر جلوہ فرما ہے اور ہزاروں حور غلامی میں کھڑی ہیں، ان میں سے ایک لڑکی جس کا حسن و جمال بے مثال اور شان و شوکت حوروں کے حسن و جمال پر غالب آ رہی ہے۔ تو حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کون ہے؟ جناب فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ اور کوئی نہیں، یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بیٹی ہے۔ حضرات محترم، یہ تھی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان۔ میں اپنی گفتگو کو یہیں ختم کروں، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔